السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیر عافیت سے ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ موضوع احادیث بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس کو توجہ سے سنا کریں اور احادیث پر جو کلام کیا جائے اس کو بھی آپ لازمی سنا کریں، تاکہ جتنی بھی من گڑت احادیث اس وقت فیس بک پر، یوٹیوب پر یا کسی بھی پلیٹ فارم پر مشہور ہو رہی ہیں تو میں اور آپ اسے روک سکتے ہیں، کم از کم ہم خود بیان نہ کریں۔ تو آج کی جو پہلی روایت ہے وہ ہے یافور گدھے کا قصہ۔ مشہور روایت ہے۔ مولانا ترجمانی صاحب بیان فرماتے ہیں، جب خیبر فتح ہوا اور مال غنیمت آیا تو اس میں ایک گدھا بھی تھا، اور وہ آگے آ کر زبان حال سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں نسلی گدھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے؟ عرض کرنے لگا، میرے باپ دادے پر انبیاء علیہ السلام نے سواری کی ہے، میں اپنی نسل کا آخری ہوں اور آپ نبوت میں آخری نبی ہیں، آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے حصے میں لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سواری فرماتے تھے۔ کبھی کوئی ساتھی پاس نہ ہوتا اور کسی صحابی کو بلانا مقصود ہوتا تو آپ فرماتے، یافور جاؤ ابوبکر کو بلا کر لاؤ۔ تو وہ بھاگا بھاگا جاتا اور جا کر دروازے پر وہ ٹکر مارتا تو وہ پریشان ہو جاتے کہ کیا ہو گیا، دیکھتے تو باہر یافور کھڑا ہوتا، سمجھ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس دن یافور کا رونا بھی دیکھنے والا تھا۔ وہ بے قرار ہو کر کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا، حتیٰ کہ اسے چین نہ آیا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دی۔ یہ قصہ ترجمانی صاحب نے بیان کیا ہے، اور ترجمانی صاحب ایک مشہور شخصیت ہیں، مگر یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں محدثین کیا فرماتے ہیں اور محدثین میں جو محققین ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، آئیے تحقیق سنتے ہیں۔ یہ روایت سابق زمانے کی طرح اس زمانے میں بھی بکثرت سنائی جاتی ہے، اس لیے تفصیل سے اس پر ائمہ حدیث کی تحقیق پیش کرتا ہوں۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ابو جعفر محمد بن یزید ہے۔ اس کے متعلق ائمہ فرماتے ہیں، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ المجروحین میں اس راوی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس روایت کو ذکر کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں، ھذا حدیث لا اصل له واسناده ليس بشيء ولا يجوز الاحتجاج بهذا الشيء، کہ یہ ایک بے اصل حدیث ہے، اس کی کوئی اصل نہیں اور اس کی سند بالکل لائق اعتبار نہیں، اور اس راوی سے استدلال کرنا بھی جائز نہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الموضوعات میں، سب سے پہلے یہ مکمل روایت نقل کرتے ہیں اور پھر نہایت غضبناک ہو کر جو تحریر فرماتے ہیں، ذرا دل کو سنبھال کر گوش ہوش کھول کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ امام ابن جوزی رقم دراز ہیں، فرماتے ہیں، ھذا حدیث موضوع فلعن اللہ واضعہ فإنه لم يقصد الا القدح فی الاسلام والاستہزاء به۔ یہ من گڑت حدیث ہے، اللہ اس روایت کے گڑنے والے پر لعنت برسائے، اس لیے کہ ظالم نے اسلام میں صرف عیب لگانے اور اس کا مذاق اڑانے کا ارادہ کیا ہے۔ ایک اور امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو باطل قرار دیا ہے، چنانچہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال میں رقم فرماتے ہیں کہ امام ابن ابی حاتم نے ذکر فرمایا کہ محمد بن مزید، محمد بلکہ اصل نام اس کا محمد بن یزید ہے، نے ابو حذیفہ نامی راوی کے حوالے سے یہ باطل حدیث روایت کی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال اور تلخیص الموضوعات دونوں میں، اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لسان المیزان میں اس روایت کو ذکر کرتے ہیں، حضرات محدثین کے اقوال نقل کرتے ہیں اور مکمل سکوت قائم رکھتے ہوئے اس حدیث یافور کو خبر باطل اور خود ساختہ روایت قرار دیتے ہیں۔
علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے الفوائد میں اور علامہ ابن عراق نے تنزیہ الشریعہ میں اس کو موضوع بتایا ہے، من گڑت۔ اسی کے ساتھ ساتھ علامہ ابن عراق رحمۃ اللہ علیہ مزید مفید کلام تحریر کرتے ہوئے رقم فرماتے ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المعجزات اور الخصائص الکبریٰ میں ابن عساکر کی تخریج کا حوالہ دیتے ہوئے یہ روایت ذکر کی ہے، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ ان کتابوں کو انہوں نے موضوع احادیث سے پاک و صاف رکھا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ علامہ سیوطی کو اس راوی کے متعلق ابن جوزی اور ابن حبان کے کلام کا پتہ نہیں چلا، یا یہ کہ ان کے نزدیک اس حدیث کا غیر موضوع ہونا محقق و ثابت ہو گیا، اور اس وجہ سے ان دو اماموں پر سیوطی نے کوئی پکڑ نہیں کی۔ راکم کہتا ہے کہ ابن عراق کے اس کلام سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ثابت مانا ہے، کیونکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ کے مقدمے میں اگرچہ یہ تصریح کی ہے کہ وہ اس کتاب میں موضوع احادیث نہیں لائیں گے، مگر آپ اپنی شرط پر قائم نہ رہ سکے اور الخصائص میں متعدد موضوع روایات نقل کر بیٹھے، جیسا کہ الخصائص کی تحقیق رکھنے والے خوب جانتے ہیں، اور ایسے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کتاب میں بھی ہوا ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہوا ہے، جیسا کہ حافظ سیوطی کی تحریرات پر نظر رکھنے والے حضرات خوب واقف ہیں۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے جو خاص موضوع احادیث کی تحقیق میں تحریر کردہ ہے، جس کا نام اللآلی المصنوعہ ہے۔ اس کتاب کے مقدمے میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات میں متعدد ایسی روایت کو موضوع بتا دیا ہے جو موضوع نہیں ہے، ایسے وقت میں نے ان پر تعاقب کیا ہے اور اپنی تحقیق ذکر کر دی ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام سے ظاہر ہے کہ جس روایت پر حافظ سیوطی کا کلام نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ روایت حافظ سیوطی کے نزدیک بھی اس طرح موضوع ہے جیسے امام ابن الجوزی کے نزدیک موضوع ہے۔ اب یہاں اس زیر بحث حدیث یافور کو موضوع قرار دینے کے سلسلے میں حافظ سیوطی یہ نہیں کہ صرف خاموش ہیں، بلکہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق نقل کرتے ہیں اور صاف لکھتے ہیں کہ موضوع جھوٹی اور گڑی ہوئی ہے۔ بہرحال اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ الخصائص میں اس موضوع روایت کو ذکر کرنے میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے سہو اور چوک ہو گئی ہے، سہو ہوا ہے، جیسے کہ بہت ساری موضوع حدیث نقل کرنے میں ان سے سہو ہوا ہے، لہذا اس روایت کو کسی کتاب میں بغیر تصریح و وضاحت کے نقل کر دینے سے یہ حدیث ثابت نہیں کرائی گی، اور خاص طور پر تو اس وقت جبکہ خود علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اللآلی المصنوعہ میں صاف موضوع قرار دیا اس حدیث کو کہ موضوع من گڑت حدیث ہے، اور بطور خاص اس وقت جبکہ دیگر بڑے بڑے ائمہ حدیث کی تحقیق کے مطابق بھی یہ موضوع اور من گڑت ہے۔ حاصل تحقیق کیا نکلا؟ حاصل تحقیق الغرض امام ابن حبان، امام ابن ابی حاتم، امام ابن جوزی، امام ذہبی، امام عسقلانی، حافظ سیوطی، علامہ شوکانی اور علامہ ابن عراق، ان حضرات محدثین اعظام کی تحقیق کے مطابق یہ ایک جھوٹی، بناوٹی اور گڑی ہوئی روایت ہے، اور امام کبیر رئیس المحدثین امام ابن الجوزی کے علم عمیق اور فہم دقیق کی روح سے یہ ایک ایسی روایت ہے جس کو بلا نکیر بیان کرنا گویا دین اسلام میں عیب و کیڑی نکالنا اور اس کے ساتھ تمسخر و استہزاء کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو موضوع روایات بیان کرنے سے بچائے۔ تو یہ جو یافور گدے کے قصے والی روایت ہے، جتنے بھی احباب نے یہ بیان کیے ان سے گزارش ہے کہ آپ اس سے رجوع کر لیں یا صاحب بتا دیں کہ یہ روایت من گڑت ہے۔ دیکھیں اگر کوئی اس نیت سے بیان کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے، سب سے پہلے آپ کہہ دیں کہ یہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں یہ من گڑت ہے، موضوع ہے، اس کے بعد ہی آپ بیان کریں تاکہ یہ روایت کوئی بیان نہ کرے۔ تو بہت ساری موضوع روایات گردش کر رہی ہیں، تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل مفتی عطاء اللہ کو لازمی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔